ہمارے ہاں ایک المیہ ہے، وہ المیہ یہ ہے، اگر ہمارے بچے کو فزکس کا کوئی چیپٹر سمجھ نہیں آتا، ہم اس کو اساتذہ کے پاس بھیجنے کا التزام اور اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے بچے کو کسی بھی کلاس کا بچہ ہے، انگلش کا کوئی چیپٹر سمجھ نہیں آتا، ہم اس کو اساتذہ کرام کے پاس بھیجتے ہیں۔ اگر کیمسٹری کی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ کیوں سمجھ نہیں آئی، لہٰذا اس کو استاذ کے پاس بھیجتے ہیں، جا کر بیٹا سمجھ کے آؤ۔ فزکس کی کوئی بات نہیں سمجھ آتی، کوئی چیپٹر نہیں سمجھ آتا، پریشر کیا ہے؟ یعنی دباؤ، فزکس کا ایک چیپٹر ہے۔ اسی طرح فزکس کے اور چیپٹر ہیں، اگر وہ ہمارے بچے کو نہیں سمجھ آتا تو ہم فکر مند ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کو کسی استاذ کے پاس بھیجیں، کوشش کرتے ہیں اس کا جو ٹیچر ہے اس کو متوجہ کرتے ہیں کہ میرے بچے کو یہ چیپٹر نہیں آتا، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایو ہے، انگلش ہے، اور کوئی بھی مضمون ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو پوری کی پوری کتاب اچھی طریقے سے آنی چاہیے، لیکن کوشش نہیں کرتے تو قرآن کے بارے میں کوشش نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے بچوں کو سورہ فاتحہ کا پتہ نہیں، سورہ فاتحہ میں کیا چیز بیان ہوئی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس حوالے سے ہم بالکل غافل ہیں، انتہائی سست اور کمزور ہیں۔ تو سورۃ الحجرات قرآن کریم کی وہ اہم سورت ہے، اگر ہمیں اس کا مفہوم سمجھ آ جائے، اس میں جو مضامین بیان ہوئے وہ ہمیں سمجھ آ جائیں، اس میں جو آداب بیان ہوئے وہ ہمیں سمجھ آ جائیں، اور پھر ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے لگ جائیں، تو میرے محترم دوستو، ہمارے معاشرے میں امن بھی آ جائے، ہمارے معاشرے میں سکون بھی آ جائے، ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو عزت کی زندگی بھی ملے، ہمارے معاشرے کا ہر فرد عزت کے ساتھ زندگی بھی گزارے، معاشرے میں ہر طرف محبت ہو، سکون ہو، عزت ہو، اس وقت جب ہمیں سورۃ الحجرات کا مفہوم اور اس میں بیان کردہ مضامین سمجھ آ جائیں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔